العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف، ماہ میلاد، ہم سب نے اپنے اپنے طریقے حضور کی آمد کی خوشی میں سارا مہینہ بسر کیا۔ سارا سال ہی ہم اسی انداز میں بسر کرتے ہیں، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا سال بعد ایک مرتبہ محفل میلاد کروانے سے کیا امتی ہونے کا حق ادا ہو گیا؟ کیا سال بعد جھنڈا لگانے سے امتی ہونے کا حق ادا ہو گیا؟ کیا سال بعد لنگر پکا کر لوگوں کو کھلانے سے امتی ہونے کا حق ادا ہو گیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی لیے تشریف لائے تھے کہ ان کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں اور پھر امت اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے؟ کیا اس لیے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا؟ حالانکہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب اس امت کو عطا کیا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا۔ حضور کی ولادت کے بہت زیادہ مقاصد ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے اپنا محبوب ہی انسان کو عطا کر دیا۔ ہمیں ان مقصدوں کی طرف جانا چاہیے۔ یقیناً جھنڈا لگانا، محفل میلاد سجانا، لنگر پکانا، یہ سب باعث اجر ہیں، باعث برکت ہے، لیکن اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے، جو سارا سال اور ساری زندگی ہمارے سروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کی طرف بھی آنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، حضور کے ولادت، حضور کے میلاد کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ کریم نے حضور کی ولادت کے مقاصد کو بیان کیا، جن میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، تو بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے چند دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں نے بیت اللہ شریف کو بنا دیا، اب انہی لوگوں میں سے یہاں پہ اپنا رسول بھیج دے، یہاں رسول بھیج دے، اور ایسا رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتکا، جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کے میلاد کا ایک بہت بڑا مقصد تلاوت قرآن ہے۔ آج ہم تلاوت قرآن سے دور ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تلاوت کرنی آتی ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح انداز میں پڑھنا آتا ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہوں۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اتنا سیکھنا فرض ہے جتنا قرآن پاک نماز میں پڑھنا فرض ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور کم از کم 3 آیتیں، ان کا سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے کہ اس کے تلفظ، اس کا انداز ہر مسلمان سیکھے اور سمجھے۔ اگر اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، چونکہ تو اس لیے اتنا قرآن پاک سیکھنا ہم سب پہ لازم ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن ہم جھنڈا بھی لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ہم نے یار تلاوت قرآن ہی نہیں سیکھی تو ہم میلاد والے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ اتنا اہتمام کرتے ہیں وہیں پہ اپنی زندگیوں میں سے زیادہ ٹائم نہیں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ یار قرآن پاک کو دے دو۔ 15 منٹ مسجد میں آ کر ہر روز، زیادہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چٹے بال ہو گئے نے تو قرآن پڑھیا نہیں جاندہ، زبان تے نہیں چڑھدا۔ بھئی بڑی بڑی باتیں ہماری زبان پہ چڑھ جاتی ہیں، بڑے لمبے لمبے حساب بزرگی میں بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم نے کیا ضابطہ بنایا ہے؟ جی یہ چھوٹی عمر میں آتا ہے، بڑی عمر میں نہیں آتا، یہ بالکل غلط ضابطہ ہے۔
قرآن پاک تو یہی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے قرآن کو آسان کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کا تعلق نہ بچپنے سے ہے، نہ بڑھاپے سے ہے، نہ جوانی سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ حافظے سے ہے، اس کا تعلق صرف محبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر محبت قرآن ہے تو ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو بھی قرآن پاک پڑھتے سیکھتے دیکھا ہے۔ تو قرآن پاک کو وقت دیا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک کی طرف آئیں، یہ مقصد میلاد ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو کتاب سکھائے۔ پتہ چلا صرف قرآن پاک کو پڑھنا ہی کافی نہیں، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کو آپ دیکھیں نا، قرآن پاک ایک اللہ کا پیغام ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی بندہ چلے، ایک تو وہ ہے کہ جس کو پیغام پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ پیغام کا فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتا۔ اب ایک وہ بندہ جو پیغام کو پڑھ تو سکتا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پیغام میں لکھا کیا ہے، تو وہ بھی پیغام کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی تلاوت کر لے اور اس کے مقابلے میں ایک آیت سمجھ کے پڑھے تو وہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک آیت، کیونکہ قرآن آیا ہے صرف اس واسطے نہیں کہ اس کو دم کریں، اس کو تویز بنائیں، اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے رہیں، اس کے لیے ہی بس نہیں آیا۔ اگرچہ اس کا فائدہ ہے، دم کرنے سے قرآن شفا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن پاک کیا آیا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ تو ہدایت کب حاصل ہوگی؟ جب ہمیں قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو سیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے، ایک حلقہ وہ جو صحابہ کا بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ حلقہ بھی دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مقابلے میں ایک اور حلقہ دیکھا جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کا درس دے رہے تھے، قرآن پاک کے احکام پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ والے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے جو قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، جو قرآن پاک کے احکام کو سیکھ رہے تھے، حضور اس حلقے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو محدثین کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے اور پھر قرآن کو سیکھا بھی جائے، قرآن پاک کو سیکھا بھی جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری بڑی حضور علیہ السلام کی جو نبوت کی اللہ کریم نے ذمہ داری اور جو بعثت ولادت مصطفیٰ کا جو مقصد ہے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول بھیج دے جو ان کو پاک کر دے، پاک کر دے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کس طرح پاک کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب آخری وقت آیا، وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی اولاد اصحاب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا ہے، زاروں کتار روتے جا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عیادت کرنے کے لیے، لیکن آپ روتے جا رہے ہیں، لوگوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ اتنے میں ایک صحابی کہنے لگے اے عمر بن عاص، ہمیں کوئی حضور کی بات ہی بتا یار، حضور کا کوئی حلیہ، کوئی اوصاف ہی بیان کر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، میں نے بڑی زندگی بسر کی، ایک عرصہ میری زندگی کا وہ ہے جو میں نے کفر میں بسر کیا، جو میں نے شرک میں بسر کیا، اگر اس حال میں دنیا سے چلا جاتا تو یقیناً میں جہنمی تھا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے مجھے رسول پاک تک پہنچایا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں جب حضور نے آگے ہاتھ کیا نا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص تجھے کیا ہوا؟ عمر بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں اگر میں بیعت کر لیتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں،
میرے یہ پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا جو میں نے کفر میں کیے تھے، ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے پتہ نہیں عمرو بن عاص اللہ نے مجھے پاک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے۔ حضور ایسے دلوں کو صاف کرنے والے، حضور ایسے انسانوں کی تقدیروں سے میل کچیل کو دور کرنے والے، حضور کی بارگاہ میں جو بھی آیا حضور نے ایسا پاک کر دیا کہ اس پہ ناپاکی کا کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ کوئی حضور کی بارگاہ میں آیا حضور نے اس کو چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، فرمایا وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ اهْتَدَيْتُمْ اقتدیتم، فرمایا جو میری بارگاہ میں بیٹھ گئے یہ اتنے پاک ہو چکے ہیں، اتنے پاک ہو چکے ہیں کہ یہ ہدایت کے ستارے بن چکے ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے تم سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے جو بات کرتے ہیں نا یار کمال ہی کر دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی بیعت کی نا تو اس کے بعد میرے تاثرات یہ تھے کہ اب مجھے حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نظر نہیں آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا میں نے سارا حسن مصطفیٰ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو، حضور کا حسن بیان کرو، میں سارا حسن بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آنکھ بھر کے کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا، نور اتنا زیادہ تھا، جیسے آپ سورج کو آنکھ بھر کے نہیں نہ دیکھ سکتے، کہا اس طرح رسول پاک کو بھی آنکھ بھر کے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں حضور کا صحیح حلیہ بیان نہیں کر سکتا، تمام حسن بیان نہیں کر سکتا، لیکن بس جتنا دیکھا ہے نا اتنا دیکھ کر ہی بتا رہا ہوں کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں، سارا حسن نہیں دیکھا، تھوڑا دیکھا، تو اس کے یہ تاثرات ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ اگر سارا دیکھ لیتے تو پھر صحابہ کے تاثرات یار کیا ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور امت کو، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے زمین پہ تشریف لائے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ان میں سے ایک مقصد بیان کیا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا مجھے اللہ نے اخلاق کے درجوں کو مکمل کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ اخلاق، اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے محبوب اللہ نے آپ کو خلق عظیم، بہت بڑے اخلاق کے اوپر فائز کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جناب والا یہ اب جو کتاب ہے نا، کتاب یہ میز کے اوپر ہے، یعنی محبوب سارے اخلاق پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے، بولے ذرا محبت سے۔ اخلاق حسنہ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق۔ آج ہم دیکھیں میلاد تو منائیں، یقیناً باعث اجر ہے، لیکن ہمارے اخلاق کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارے اخلاق کدھر کھڑے ہیں؟ گھر میں آئے ہماری پسند کا کھانا بن کر سامنے نہیں آیا، وہ کٹوری اٹھائی اور دیوار پہ دے ماری، میرے محبوب کے یہ اخلاق نہیں ہے۔ بیوی پہ بوچھاڑ کر دی، تینوں پتہ نہیں کہ مینوں پسند نہیں، پھر پکا کے اگے رکھ چھڑیا، میرے محبوب کے یہ اخلاق نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کبھی کوئی ایسا کھانا آ جاتا کہ آپ کا جی مبارک نہ چاہتا اس کو کھانے کو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں نہ عیب نکالتے نہ نقص نکالتے، بلکہ اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے، جو پسند ہوتا اس کو کھا لیا کرتے۔ کبھی بھی کٹوری اٹھا کر میرے محبوب نے نہیں ماری، کبھی بھی میرے محبوب نے کھانے میں سے عیب نہیں نکالا، کبھی بھی میرے محبوب نے کھانے میں سے نقص نہیں نکالا، کبھی بھی حضور علیہ السلام نے کھانے کی بنیاد پہ اپنی ازواج پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ میرے محبوب کے اخلاق ہے، یہ میرے محبوب کا کردار ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امیروں غریبوں کا فرق مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آج کوئی امیر آئے جناب، کوئی اچھا سوٹ پہنا ہو تو بڑے کھل کھل کے ملے، لیکن اگر کوئی کمزور بندہ ہو، کوئی غریب بندہ ہو تو جناب دور سے سلام دعا ہوتی رہے۔ میرے محبوب کے یہ اخلاق نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ آپ کے گرد بیٹھنے لگے نا مدینہ المنورہ میں، یہودیوں نے پیغام بھیجا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو اٹھا دیں، آپ ان کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے، کیونکہ ہم امیر ہیں، یہ غریب صحابی ہیں۔ امیر غریب ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے ان غلاموں کے ایمان کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسود ایک شخص تھے جن کا اسود عربی زبان میں کہتے ہیں کالے کو، اسود کا معنی ہی کالا ہوتا ہے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، ان کا نام بھی اسود تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا پڑھو، کہنے لگے مجھے کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسود بات یاد رکھنا، میری صف کے اندر آ کر بیٹھو، اگر تم پہلے آ جاؤ گے، نماز کا وقت ہو، اگر تم پہلے آ جاؤ گے تو فرمایا ابو بکر بعد میں آئیں گے تو پہلے اگلی صف میں تم بیٹھو گے، ابو بکر تمہارے پیچھے بیٹھے گا، ابو بکر تمہارے پیچھے بیٹھے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے اسلام کا یہ حسن ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، یہاں پر کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، میرے اسلام میں اسی کی عزت کی جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت لے کر آئے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقیت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے میری ملاقات ہوئی، اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ یار مجھے حضور کے کچھ اوصاف بیان کرو، حضور کے کچھ اوصاف، کچھ صفات میرے سامنے بیان کرو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں انہو لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن، آپ کہتے ہیں اللہ کریم نے کچھ ایسی صفات قرآن میں بیان کی ہیں جو اللہ نے توریت میں بھی بیان کی تھیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہا یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد کہا ہے نا، مبشر کہا ہے، نذیر کہا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے توریت میں بھی بیان کی تھی۔ اب اس سے آگے آپ فرماتے ہیں کہ توریت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف کے اندر حضور کا جو اخلاق بیان کیا وہ کس انداز کا؟ فرمایا وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، توریت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میرا وہ جو آخری رسول ہوگا نا، وہ آخری رسول امی لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھیں کمزور کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان پڑھ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ فرمایا امیین، ان پڑھ لوگوں کی وہ حفاظت کرے گا۔ حضور بھی امی، قوم بھی امی، پتہ چلا حضور حفاظت کرنے والے ہیں، قوم وہ جن کی حفاظت کی جائے گی، تو پھر دونوں اگر معاذ اللہ ان پڑھ ہوں تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ تو پھر یہاں پہ معنی وہی کرنا ہوگا جو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا کہ قوم کے لیے امی کا لفظ بیان کیا جائے تو پھر معنی ان پڑھ کا ہوگا، لیکن جب حفاظت کرنے والے کے لیے بولا جائے گا امی کا لفظ، پھر معنی یہ ہوگا کہ دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے، وہ پڑھے ہیں تو اپنے رب ذوالجلال سے پڑھے ہیں۔ فرمایا وہ امی لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ولا لیس بفظ، حضور برے اخلاق والے نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد گھر میں آئے جناب پارا ہائی، اپنی اولاد پہ گالیاں بکنا شروع، حضور برے اخلاق والے نہیں ہوں گے، برے اخلاق والے نہیں ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کو کوسنا، میرے محبوب برے اخلاق والے نہیں ہوں گے۔ آج میلاد تو ہم منائیں لیکن میلاد والے آقا کے اخلاق اور ہمارے اخلاق کدھر کھڑے ہیں یار؟ فرمایا حضور برے اخلاق والے نہیں۔ ولا غلیظ، حضور برے دل والے نہیں، سنگ دل نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دشمن بھی آ جائے حضور معاف کر دیا کریں گے۔ ولاکن یعفو ویغفر، حضور معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھنا اپنے دشمن کو معاف کرنا یہ سنت رسول ہے۔ کوئی گالی دے اس کو معاف کر دو، کوئی پتھر مارے معاف کر دو، یہ بدلہ چھوڑ دو کہ کوئی پتھر مارے گا تو جواب اینٹ کا دیں گے۔ میرے محبوب ایسے نہیں، ولاکن یعفو ویغفر، اپنے دشمن کو معاف کرنے والے۔ اپنے دشمن کو معاف کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کا دھوکہ دے کر ہمیں کوئی یہ نہ پیغام پڑھا دے کہ بھئی گستاخ رسول کو بھی معافی دے دینی چاہیے۔ یاد رکھنا اپنے گستاخ کو، اپنے دشمن کو معاف کرنا سنت رسول ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کے گستاخ سے بدلہ لینا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ سے، دشمن سے بدلہ لینا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اب اس کے بعد
توریت کے اندر جو صفات بیان کی گئی، وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، فرمایا کہ اللہ کریم اپنے اس حبیب کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک بگڑی ہوئی قوم کو سیدھی راہ پہ نہ لے آئے، جب تک اپنے محبوب کے ذریعے بگڑی ہوئی قوم کو سیدھی راہ پر نہ لے آئے۔ آج ہم جب کہتے ہیں نا حضور ہماری بگڑی بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا، تو ریت میں اللہ نے خود فرمایا کہ اس قوم کی جو بگڑی بنانے والا ہوگا وہ میرا محبوب ہی ہوگا۔ بولو ذرا محبت سے، بِأَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا وہ سیدھی راہ پہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا جب تک ان کی قوم لا الہ الا اللہ نہیں نہ کہہ لیتی تب تک اللہ اس رسول کو موت عطا نہیں فرمائے گا، وصال عطا نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيَانًا عُمْيًا، وہ میرا محبوب ایسا ہوگا کہ میں اس محبوب کے میلاد کی برکت سے اندھے لوگوں کی آنکھوں کو کھول دوں گا، وَآذَانًا صُمًّا، بہرے لوگوں کی کانوں کو کھول دوں گا، وَآذَانًا قُلُوبًا، جن کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں میں اس محبوب کی سیرت کی برکت سے ان کے کانوں کو کھول دوں گا، وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالْفُحْشِ، میرا محبوب فحش کو زینت نہیں دے گا، بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ آج ہمارا دیکھنا، آج ہمارا سننا، آج ہمارا موبائل، آج یہ سارا معاملات، یار ہم کدھر کھڑے ہیں؟ میرے محبوب کے اخلاق کدھر کھڑے ہیں؟ میرے محبوب بے حیائی کا درس نہیں، بے حیائی کو پسند نہیں، میرے محبوب بے حیائی کے کام نہیں، بلکہ وہ تو قوم کو حیا کے رستے پر چلانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کی سیرت ہوگی؟ وَلَا قَوَّالٍ لِلْخَنَا، حضور بری بات کہنے والے نہیں ہوں گے، کسی کو بری بات کہنے والے نہیں۔ آج جب بولیں گالی بولیں، آج جب ہم بولیں کسی پر جناب تبرے بولیں، جب بولیں تو لعنت کریں، جب بولیں تو برا بولیں، نہ نہ نہ، میرے محبوب کے اخلاق یہ کہ حضور کسی کو بری بات کہنے والے نہیں، حضور کسی کو گالم گلوچ نہیں، حضور کسی کو تانا زنی نہیں، حضور کسی پہ لعنت کرنے والے نہیں، کسی اہل اسلام پہ حضور لعنت کرنے والے نہیں۔ ہمارے محبوب کے اخلاق دیکھو کیسے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأُسَدِّدُهُ لِكُلِّ جَمِيلٍ، جتنی بھی سونی چیزیں ہوں گی نا وہ ساری میں اپنے محبوب کو عطا کر دوں گا۔ وَأَهَبُ لَهُ لِكُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، جتنے بھی عزت والے اخلاق ہوں گے وہ سارے میں اپنے محبوب کو عطا کر دوں گا۔ اور جب میرا محبوب عالم ارواح سے دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو میرے محبوب کی شان یہ ہوگی، میرے محبوب کا مقام یہ ہوگا، وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، میں اپنے محبوب کے لباس کو سکینہ بنا کر بھیجوں گا، وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، تقوی کو حضور کا ضمیر بنا کر بھیجوں گا۔ فرمایا وَالْهُدَى إِمَامَهُ، ہدایت کو حضور کی امامت بنا کر بھیجوں گا، وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ طَبِيعَتَهُ، عفو و درگزر کو حضور کی طبیعت بنا کر بھیجوں گا، وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، نیکی کو حضور کا طریقہ بنا کر بھیجوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ نیکی بن جائے گا۔ میرے محبوب ہاتھ اٹھائیں گے تو نیکی بن جائے گا، ہاتھوں کو باندھ لیں گے تو نیکی بن جائے گا، آقا حد رکوع تک جھک جائیں گے تو نیکی بن جائے گا، آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو نیکی بن جائے گا۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جو جو کرتا جائے گا قیامت تک وہ نیکی بنتا جائے گا، وہ نیکیاں بنتا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو جائے گا، میرے محبوب کے وجود کی برکت سے میں لوگوں کو کیا عطا کروں گا؟ میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کا کردار جب لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو کیا میں عطا کروں گا؟ فرمایا وَأَهْدَى بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، فرمایا میں لوگوں کو گمراہی کے بعد حضور کی ولادت کی برکت سے ہدایت عطا فرما دوں گا، حضور کے وجود کی برکت سے لوگوں کو ہدایت عطا کروں گا۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، اور لوگ جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کیسی جہالت کی زندگی؟ لوگ ماؤں کو بازار میں بیچ رہے ہوں گے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوں گے، جس کے ہاں بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، وہ سر کو جھکا کے چل رہا ہوگا۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، ایسی جہالت کے بعد میں اپنے محبوب کو بھیج کر لوگوں کو علم عطا کر دوں گا، لوگوں کو تعلیم عطا کر دوں گا۔ پھر میرے محبوب کی ولادت کی برکت سے لوگوں کو کیسا علم ملا، کیسی تعلیم ملی کہ میرے محبوب نے فرمایا بیٹا نعمت بنے
بن کر آتا ہے، بیٹی رب کی رحمت بن کر آتی ہے، بیٹی رحمت بن کر آتی ہے۔ جو بوڑھا، جو نوجوان، جو شوہر پہلے روتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، آج وہی انسان ہے، وہ مسجد میں آ کے دعائیں کرتا ہے، اتنے بیٹے ہو گئے، قاری صاحب دعا کرے اللہ میرے آنگن میں بیٹی عطا فرما دے، بیٹی عطا، ایسا علم عطا کر دوں گا۔ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ، لوگ پستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، فرمایا میں اپنے محبوب کو بیچ کر لوگوں کو بلندی عطا کر دوں گا، لوگوں کو بلندی عطا کر دوں گا۔ دیکھو تو صحیح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آگے اللہ نے کتنی بلندیاں عطا فرما دی کہ ابو بکر آئے تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے اللہ نے کتنی بلندی عطا کی کہ عمر آئے تھے لیکن فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان آئے اللہ نے کتنی بلندی عطا کی کہ عثمان غنی بن گئے، مولا علی آئے اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی کہ مولا کائنات بن گئے، حضرت امام حسن امام حسین آئے اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی، فرمائے جنت کے نوجوانوں کے بادشاہ بن گئے۔ یاران محبت برادران اسلام، وَأُسَمِّيَ بِهِ بَعْدَ النُّكْرَةِ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے ذریعے گمنام لوگوں کی شہرت کروں گا، لوگ گمنام ہوں گے، میں ان کی شہرت کروں گا، ناموری کروں گا۔ کیسی ناموری ہوتی ہے؟ حضور کے غلام زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، رب کے فرشتے عرش کے پاس کھڑے ہو کر ان مخلوق کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا میں ان کی ناموری کروں گا۔ وَأُكَسِّرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، اور میں کیا کروں گا، لوگوں کو قلت کے بعد اپنے محبوب کے ذریعے کثرت عطا کروں گا۔ وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْإِلَةِ، لوگ محتاج ہوں گے، میں اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو امیر کروں گا، لوگوں کو دولت عطا کروں گا۔ یاران محبت، اللہ نے فرمایا وَأَجْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میں اپنے محبوب کی میلاد کی برکت سے، سیرت کی برکت سے لوگوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ وَأُؤَلِّفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فرمایا کہ امتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لوگوں کے دل مختلف ہوں گے، میں اپنے محبوب کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دوں گا۔ کیسی محبت ڈالی ہمارے رب نے حضور کے ذریعے؟ کشمیر میں مسلمان بہن روتی ہے تو پاکستان کے اندر بھی رویا جاتا ہے، فلسطین میں کوئی بچہ روتا ہے اس کا درد یہاں بھی محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے خطے تو مختلف ہوں گے، تمہارا رہنا سہنا تو مختلف ہوگا، تمہاری بولیاں تو مختلف ہوں گی، تمہارے گھر تو مختلف ہوں گے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو حضور کے ذریعے ایک کر دے گا، ایک کر دے گا۔ تو یاران محبت برادران اسلام، کسی کو بھی ہدایت ملے گی وہ در مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو بھی علم ملا وہ حضور کی برکت سے ملا ہے، کسی کو تقویٰ ملا وہ حضور کی برکت سے ملا ہے، کسی کو بلندی ملی حضور کی برکت سے ملی، کسی کو کوئی بھی انعام ملا حضور کی برکت سے ملا۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، چھو کر ابھی آئی ہے سر زلف محمد، اے باد صبا چاہیے کیا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یاران محبت برادران اسلام، میلاد مناؤ، جھنڈا لگاؤ، جلوس نکالو، محفل میلاد کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر غور کرو۔ جو میرے محبوب کی ولادت کا مقصد ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ غصہ نہ ہوا کرو، اپنی بیویوں پہ تانا زنی نہ کیا کرو، اپنے مردوں کے بارے میں، اپنے فوت شدگان کے بارے میں گالی نہ بکا کرو، ان کو برے لفظوں سے یاد نہ کیا کرو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو، اپنے اخلاق کو ستھرا کرو۔ ایک پیغام آخر میں یہ بھی، ہم محفل میلاد تو منائیں، حضور کی سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تباہی کیا پھیلی ہے کہ جناب آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ محفل میلاد میں ہم اتنے، جمعے کے اجتماع میں ہم اتنے، عید کے اجتماع میں ہم اتنے، لیکن فجر کی نماز میں کتنے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو 2 اندھیرے کے وقت مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کے اگلے 2 اندھیرے معاف کر دیتا ہے، ان 2 اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو عشاء اور فجر کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلا، فجر اور عشاء پڑھنے کے لیے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلا، اگلے 2 اندھیرے قبر کے اور آخرت کے، میزان کے، قیامت کے، وہ 2 اندھیرے اللہ روشنی میں بدل دے گا، روشنی میں بدل دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں نماز پنجگانہ ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔